الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين آپ کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، درود پاک آپ کے پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے درود شریف سے زیادہ آپ کے بچوں کا شور آ رہا ہے۔ بلند آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام صدر محفل پیر طریقت رابع شریعت مجاہد اہل سنت قبلہ حضرت بابا محمد نسیم اللہ جان صاحب نقشبندی سیفی دامت برکاتم العالیہ، واجب الاحترام فخر القرہ خطیب اہل سنت علامہ قاری محمد عارف چشتی صاحب، واجب الاحترام استاذ الحفاظ استاذ العلماء علامہ قاری محمد اسماعیل المانی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر معزز علماء ذیشان، صوفیاء کرام، پنڈال میں جلوگر معزز برادران اسلام، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، زندگی کی ایک اور شام آقا و مولا نبی کریم حضور خیر الانام علیہ السلام کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم جناب علامہ قاری محمد عارف چشتی صاحب اور اے بلاغ کے تمام رہائشی اہل محلہ اہل علاقہ نوجوان بزرگ جنہوں نے اس بزم کے انعقاد میں تھوڑی یا زیادہ کوشش کی، محنت کی، تعاون کیا، سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ اس خوبصورت بزم کے انعقاد کا صدقہ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کی بے شمار برکتوں سے مالا مال فرمائے۔
اللہ پاک آپ کی عزت و آبرو میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ عزیزم شیخ محمد مہتاب کا شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے یاد کیا، اللہ کریم نے حاضری کا شرف دیا۔ اللہ پاک آج کی اس حاضری کا توسل ہم تمام کو نبی کریم علیہ السلام کے دربار گوہر بار کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرمائیں اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو اللہ کے محبوب کی غلامی کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں محبوب کر لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اشعار کی زبانی اس آیت کا ترجمہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی زبانی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک شرط رکھی، فاتبعونی محبوب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی غلامی کرو، تم حضور کی غلامی میں کامیاب ہو جاؤ، یحببکم اللہ اللہ تمہیں محبوب کر لے گا، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ پتہ چلا اس آیہ کریمہ کا خلاصہ لب لباب اللہ کی قربت کے لیے قربت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا پانا ضروری ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حضور علیہ السلام کی رضا پانا ضروری ہے۔ رب کو منانے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو منانا ضروری ہے۔ جسے حضور کی ذات مل گئی اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ گیا۔ جو نماز روزہ صدقہ خیرات طواف کرتا رہا اس کو کبھی بھی حضور آقا کی محبت اور عقیدت کے بغیر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی نہیں مل پائے گی۔ یہ میرے آقا نبی کریم واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے نہ کچھ ادھر سے ادھر آتا ہے اور نہ کچھ ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں کسی کو جھڑکے بغیر، تمیز سکھائے بغیر میں اپنی تقریر شروع کروں اور آپ کی توجہ لے لوں، لیکن آپ کے اندر شرارتیں اتنی ہیں، بچے چپ ہو گئے، اب بڑے ادھر شور مچا کے بیٹھے ہیں، کبھی پیچھے سے آواز آتی ہے، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے، کبھی تھلیوں سے آواز آتی ہے، کبھی گلیوں سے آواز آتی ہے۔ یہ قرآن حدیث ہے، اس کو سننے کے لیے توجہ درکار ہوتی ہے۔ کھچ میں قرآن حدیث نہیں سنایا جاتا، اس لیے مہربانی فرمائیں چھوٹوں کو بڑے چپ کرائیں اور بڑے اپنے منہ میں بھی کچھ دے کے بیٹھیں۔ جب بڑے اوئے اوئے کر رہے ہوں گے تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اس کا ادب احترام کرتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ثواب کے لیے آئے ہیں اور سر پہ گناہ لے کر چلے جائیں۔ اللہ پاک امان عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں بھی تو بیٹھی ہیں، ان کا تو شور، حالانکہ کہتے ہیں عورتوں کو چپ نہیں آتی، یہاں مردوں کو چپ نہیں آتی، ان کا کیا کریں ہم؟ اور یہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، انہوں نے اسلامی بہنوں کے لیے پردے کا پورا انتظام کیا ہے۔ ڈی جی خان میں کبھی کبھی آنا ہوتا ہے تو انتہائی دل دکھتا ہے کہ بس چھوٹا سا درمیان میں رسی یا پردہ لگا دیا جاتا ہے، بے پردگی ہوتی رہتی ہے۔ ایسی محفلوں میں ثواب نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے۔ یاد رکھا کریں، پردے کا پورا انتظام کیا کریں عورتوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے اور جو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے وہ آپ توجہ سے سنیں گے۔
اور مجھے بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ 2-2 گھنٹے محفل میں لے لیتے ہیں اور خطیب کے وقت اٹھ کر اپنا جھولیاں سنبھال کے چلے جاتے ہیں، کیا فائدہ آپ کو ایسے لوگوں کا؟ آپ نے کیا سنا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے رہیں، ہاتھ اٹھاتے رہیں، ہاتھ اٹھاتے رہیں اور بس پھر جھولی سنبھالو اور چلے جاؤ۔ دوستان گرامی، 9 بجے کا مجھے خطاب کا کہا گیا تھا، چلو میں نے کہا 9:30 کر دینا، 10:30 کر دینا۔ یہ 10:30 تک اب کیا کرتے رہے؟ ابھی تک آپ نے یہاں کیا کیا ہے مجھے بتائیں؟ چھوٹی داڑھی والے داڑھی منڈے نعت خان سنے آپ نے شور مچایا ہے، آپ نے بادو لہرائے ہیں، آپ نے بتائیں کیا کیا ہے؟ محفل ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ آقا کا ذکر ہو، کچھ سنا جائے، کچھ سمجھا جائے، کچھ عقیدہ دیا جائے، کچھ جو ہے وہ آقا نبی پاک کی محبت دی جائے۔ ابھی تک میں پوری محفل اول سے سن رہا ہوں، 8 بجے سے شروع 10:30 تک ایک شخص کو توفیق نہیں ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے، حضرت فاروق اعظم کا نام لینے کا ابھی تک کسی کو توفیق نہیں ملی، حضرت عثمان غنی کا نام لینے کا ابھی تک کسی کو توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ ہم دوستو آقا کریم نبی پاک کے غلام ہیں، صحابہ کی محبت ہمارا ایمان ہے اور اہل بیت کی نوکری ہمارے ایمان کی جان ہے، اس لیے ہم اہل بیت کی بھی نوکری کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی بھی نوکری کرتے ہیں۔ یہ سٹیج اہل سنت کا ہے، یہاں پر نعرہ حیدری بھی لگے گا، نعرہ تحقیق بھی چلے گا۔ نعرہ سنائیں پھر میں اپنی بات شروع کروں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، اللہ اکبر و کبیرہ، زندہ باد زندہ باد، جنتی جنتی، لبیک علی نعرے لکسن، تاجدار ختم نبوت علی لکسن۔ ذرا کو کام نو ٹوروں ڈیو نا، میں تقریر ذرا شروع کروں ڈیو، انشاءاللہ سارا کام سیٹ تھی ویسی۔ ساؤنڈ والا بھائی گزارا تھیندا پی ہے، تھوڑا جیا ووکل تے مڈ ہور زیادہ کر چا، اے ڈبے دی آواز ادھی منی آندی پئی، اس نو تھوڑا جیا ہور گھما چا، اللہ پاک تیرے ساؤنڈ وچ برکت فرماوے۔ دوستان گرامی، میں عرض کر رہا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا، آپ کی کوئی توجہ نہیں، میں نے خلاصہ بھی دیا، آپ کی کوئی توجہ نہیں، میں نے اعلی حضرت اور اقبال کی زبانی ترجمہ بھی سنایا، آپ کی کوئی توجہ نہیں۔ اب امید ہے آپ کی توجہ ہوگی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، جو ہم کو پانا چاہتا ہے بتا دو، مصطفیٰ کو پا کر آئے گا تو خدا کو پا لے گا۔ بغیر میرے آقا کی محبت کے اللہ کی محبت نہیں ملنے والی۔ اس آیت کا نچوڑ ہے ایک اور آیت کریمہ اپنا موضوع جوڑنے کے لیے، اے محبوب کریم علیہ السلام، ان الذین یبایعونک، بے شک جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے ہماری بیعت کی، جنہوں نے تیری بیعت کی انہوں نے میری بیعت کی۔ اس آیت کا مفہوم لب لباب یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو پا گیا وہ اللہ کی ذات کو پا گیا۔ اللہ کی ذات بغیر واسطہ مصطفیٰ کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، نہ اس کا عرفان، نہ اس کی محبت اور نہ اس کی عبادت کی لذت۔ آئیے اب میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ اس آیت کا لب لباب، خدا کا قرب پانے کے لیے مصطفیٰ کا قرب پانا ضروری ہے، اور مصطفیٰ کے قرب کے لیے اتباع، فاتبعونی، نبی کریم کی اتباع ضروری ہے۔ اور اتباع دو چیزوں کا لب لباب ہے۔ اتباع میں 2 چیزیں شامل ہیں، محبت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ۔ آقا کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، میرے آقا کی سنت اور شریعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور محبت مصطفیٰ کے لیے بڑی توجہ، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔
محبت مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں، میں چند لمحے یہاں ٹھہروں گا، پھر اپنے دوسرے موضوع کو لوں گا اور اختتام کی طرف چلوں گا۔ محبت کے لیے ذرا توجہ دینا، محبت کے تن تقاضے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے آقا سے محبت ہے، پہلا تقاضا یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ ماں باپ بعد میں، اولاد بعد میں، کائنات بعد میں، ساری محبتوں پر محبت مصطفیٰ کا غلبہ ضروری ہے۔ دل کی تختی پر محبتیں ہزاروں ہیں، لیکن جب آقا کی محبت کی بات آئے تو ساری محبتیں ہیچ نظر آئے، آقا کی محبت کا غلبہ نظر آئے۔ یہ محبت کی ہے آقا کریم کے صحابہ نے، ماں باپ کی ضرورت پڑی، ماں باپ لٹا دیے، محبت کا سودا نہیں کیا، اولاد لوڑ پڑ گئی، اولاد قربان کر دی، نبی کی محبت کا سودا نہیں کیا، جان کی ضرورت آئی، جان ہتھیلی پہ رکھ کر گردنیں کٹا دی، محبت کا سودا نہیں کیا، اور دنیا والوں کو بتایا اے کائنات والوں اگر جاننا چاہتے ہو محبت مصطفیٰ کیا ہے تو صحابہ کرام کی تصویر دیکھ لو، قدم قدم پر کوئی ماں باپ لٹا رہا ہے، کوئی جان دے رہا ہے، کوئی انگاروں پر لیٹ کر محمد محمد کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی پتھروں کے نیچے یا رسول اللہ کی صدائیں دے رہا ہے، کوئی گردنیں کٹا کر حضور کی وفاؤں کا ثبوت دے رہا ہے، اور بتا رہے ہیں لوگوں کائنات بعد میں ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ ذرا نعرہ سناؤ چکیں کلمائی کھیتا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، بات زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ شہباز سیفی دے ہاتھ میک آگے، شہباز کرے پرواز، ان تا پرواز ہو سن انشاءاللہ، ذرا اچھا آنکھو جا سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میرے آقا کی محبت اولین شرط ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ مکمل ہے۔ آقا کی محبت ہر شے کی اصل ہے، ایمان کی روح آقا کی محبت ہے، نمازوں کی روح آقا کی محبت ہے، تلاوتوں کی روح آقا کی محبت ہے، تمام کی تمام عبادات کے اندر سن لو، عبادات جسم کا نام ہے اور عشق محمد اس جسم میں دوڑنے والی روح کا نام ہے۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڈے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں ور کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علمہ پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جم دے ناہی ہمیں لال ہون کر کر کے ہو۔ اے سلطان العارفین، اے عارفین کے شہنشاہ، ذرا بتائیے تو صحیح یہ جاگ کیا ہے جس کے بغیر چلے بیکار، تسبیح بیکار، علم بیکار؟ فرمایا وہ جاگ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر، جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آقا کریم کے نوکر ہیں حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں نے کوڑے مارے، آقا کی محبت چھوڑ دو، فرمایا مر جاؤں گا، محبت مصطفیٰ کا سودا نہیں کروں گا، تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا، فرمایا مر جاؤں گا، محبت کا سودا نہیں کروں گا۔ انگارے سلگائے گئے، آپ کی ننگی پشت کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، انگارے آگ نکالتے تھے، آپ کے بدن کو جلاتے تھے، چربی پگھلتی تھی، چربی پگھل پگھل کے انگاروں پہ گر رہی تھی، انگارے راکھ ہو گئے، خاک ہو گئے، عشق کی آگ نے انگاروں کی آگ کو بجھا دیا، بدن زخموں سے چور تھا، جوان بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا تو سر پہ کھڑا کافر کہتا ہے خبیب کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے، انگاروں پہ تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا، آقا کی محبت کا سودا نہیں کروں گا۔
یہ میرے آقا کا پیار ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں ہے اور محبت کر کے نبھائی ہے۔ ایک ہستی کا نام حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک ہستی کا نام امیر المومنین حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ادھر میرے آقا نبی پاک کا مبارک سر ہے، ادھر بھی میرے آقا نبی پاک کا مبارک سر ہے۔ ادھر گود حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، ادھر گود حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی ہے۔ ادھر حضرت صدیق اکبر کی جان کو خطرہ ہے، ادھر مولا علی شیر خدا کی نماز کو خطرہ ہے۔ ایک طرف محبت ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف محبت ہے، ایک طرف جان ہے۔ یہ دونوں شہنشاہ ہیں، یہ دونوں شہنشاہ ہیں۔ اے ابو بکر کیا کرو گے؟ فرمایا جان دوں گا، محبت میں فرق نہیں آنے دوں گا۔ اے مولا علی کیا کرو گے؟ فرمایا نماز جانے دو، محبت مصطفیٰ میں فرق نہیں آنے دوں گا۔ ان کو نماز واپس کر دی، ان کو جان واپس کر دی، لیکن دونوں نے بتا دیا لوگوں فرائض میں بڑے فرض دو ہیں، ایک نماز ہے ایک جان ہے، لیکن جب بات محبت مصطفیٰ کی آ جائے تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے جان بعد میں ہے، نماز بعد میں ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاگ گئے ہو تو سن دے بیٹھے ہو، ذرا سبحان اللہ اونچا کر کے آنکھوں چاہ۔ سامعین محترم ذرا توجہ کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبت ہو، عزت جان مال اولاد کل کائنات سے بڑھ کر حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہو، ساری کائنات بعد میں ہو، آقا نبی پاک کی محبت سب سے پہلے ہو۔ اس کے بعد محبت کا اگلا تقاضا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے غیرت کھائی جاتی ہے، جس کے لیے محبت ہوتی ہے اس کے لیے غیرت کھائی جاتی ہے۔ آپ کو جس سے پیار ہے آپ اس کا گلہ نہیں سنیں گے، آپ اس کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس کی عزت و آبرو کے لیے آپ اپنی جان کی بالی ہی لگا دیں، تو یاد رکھو ماں باپ سے محبت ہے، اس محبت کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کے خلاف بات کرے تو دلوں میں غیرت کے جذبات ابھر آتے ہیں، خاندان کے خلاف کوئی بات کرے تو غیرت کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ یہ ساری غیرتیں، یہ ساری عزتیں بعد میں ہے، غیرت مصطفیٰ پہلے ہے۔ جس کو حضور سے محبت ہے اس کے دل میں آقا کے لیے غیرت ہوگی، غیرت ہوگی۔ وہ چاہے گا میرے آقا نبی پاک کے چرچے ہوتے رہے، میرے حضور کی تعریف ہوتی رہے، میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف دنیا کرتی رہے۔ اللہ پاک نے حضور سے سب سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ جتنا اللہ محبوب سے پیار کرتا ہے زمانے میں اتنا پیار کوئی کرنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو اس رب ذوالجلال نے بھی محبوب کی شان میں پورا قرآن نازل کر دیا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پورا قرآن حسن مصطفیٰ ہے۔ الم نشرح لک صدرک ما زاغ البصر وما طغی، یاسین طٰہٰ وما ینطق عن الہویٰ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وإنك لعلى خلق عظیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا سے اللہ نے محبت کی ہے اور اللہ پاک نے حضور کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے، اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے خود بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ میرے امام نے یہاں پہ کمال کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے،
یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے، پھریرا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور جنہوں نے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی توہین کرنے کی کوشش کی، رب ذوالجلال نے واشگاف الفاظ کے اندر ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اگر کسی نے ایک انگلی اٹھائی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، او ابو لہب تیری 10 انگلیاں ٹوٹ جائیں، تو ایک انگلی مصطفیٰ پہ اٹھاتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اگر کسی نے آقا کریم کے لیے نازیبا لفظ استعمال کیے، رب ذوالجلال نے فرمایا وَأُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب اس کے نطفے میں خطا ہے تبھی تو بک 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 کر رہا ہے، مولا تو پردے رکھنے والا ہے، پردے چاک کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا پردہ اس کا ہوگا جو میرے محمد پاک کی عزت کرے گا، جو نبی کی عزت نہیں کرے گا اس کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا قاعدہ ہے۔ آؤ دوستو میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے، آپ کے لیے درد ہو سینے میں، آپ کے لیے محبت ہو سینے میں، اور فی زمانہ توجہ پوری دینا، فی زمانہ نبی پاک کے لیے جو غیرت کرتا ہے اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک آقا کی ناموس کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، اور دوسرا میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے جذبہ ہونا چاہیے۔ ناموس رسالت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ کسی شخص کو روئے زمین پر میرے آقا نبی پاک کی شان میں اہانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 295 کے تحت یہ آئین اسلام بھی ہے، آئین قرآن بھی ہے، آئین پاکستان میں بھی یہ بات شامل ہے کہ کوئی شخص چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اشارتاً کنارتاً، اشارتاً کنایتاً، صراحتاً تحریراً تقریراً، وہ آقا کریم کی ذات کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے گا، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے سرکاری سطح پہ ضروری ہے اس کے خلاف 295 کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے، قرار واقعی سزائے دی جائے اور سزائے موت سے اس کو ہمکنار کیا جائے۔ یہ قرآن کا قانون ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے ایک ایسے شخص کی گردن ماری جو حضور کے فیصلے کا منکر ہوا، تو اس کے خاندان والوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا، یا رسول اللہ، ایک کلمہ پڑھنے والا، داڑھی والا، پگڑی والا، سجدے کرنے والا، قرآن پڑھنے والا شخص حضرت عمر بن خطاب نے بے قصورہ مار دیا، ہمیں خون بہا چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ مدعی بن کے آئے اس کے خاندان والے، میرے آقا ثالث ہیں، آپ بطور جج بیٹھے ہیں، حضرت عمر بن خطاب مدعا علیہ ہیں، مولا وکالت کون کرے گا؟ فرمایا حضرت عمر نے نبی کے گستاخ کو مارا ہے، وکالت اللہ کا قرآن کرے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ عمر بن خطاب نبی کے وہ صحابی ہیں، مفسرین کرام نے 19 آیات مبارکہ جمع کی ہیں مفسرین کے مطابق، جو حضرت عمر بن خطاب کے حق میں رب نے قرآن کی آیات نازل فرمائی ہے۔ محبوب آپ کے رب کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کو حرف آخر نہ سمجھے، لہذا عمر بن خطاب سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس نے مومن کو نہیں مارا ہے، گستاخ محمد کو مارا ہے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، للکار کے جواب دو، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ لوگوں میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ناموس، اللہ اکبر و کبیرہ، آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں آنے دیا اور بتا دیا ہے زمانے والوں کو کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، یہ بات یاد رکھنا، ایمان کے لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، اور محبت مصطفیٰ کے لیے ناموس رسالت
رسالت کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور جس کے آئین کے اندر یہ آئین شامل ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی بد زبان کو، بے لگام کو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی شان کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے حضور ہمیں ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں، آقا نبی کریم علیہ السلام ہمیں اولادوں سے زیادہ عزیز ہیں، آپ ہمیں دھن دولت جاگیر سے زیادہ عزیز ہیں، آپ ہمیں جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر ہمارے گھر کو، اگر ہماری ذاتی عزت کو، اگر ہمارے خاندان کے خلاف کوئی زبان استعمال کرتا ہے، ہمیں اتنا درد نہیں ہوتا جتنا اہانت رسول سے، گستاخی رسول سے ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ پوری امت کے لیے وہ مر جانے کا لمحہ ہوتا ہے جب دنیا میں کہیں پر آقا نبی کریم علیہ السلام کی شان میں اہانت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ لوگوں اس جذبے کا تھینوں میں موجود ہونا، پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ میں بھی اس بات کو یہیں سمیٹ رہا ہوں اور اگلی بات گزارش کر رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے گا۔ آقا نبی کریم کی محبت کا دوسرا تقاضا، پہلا ناموس رسالت اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ نبی پاک کی ختم نبوت پر پہرا دینا۔ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا میں اس کی وضاحت دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو شعور آ جائے کہ ختم نبوت ہے کیا۔ تاجدار ختم نبوت، اونچا بولو، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، یہ دنیا میں آنے والے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ پاک سب سے زیادہ جاننے والا ہے، سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ پاک نے خاتم النبیین کا لفظ حضور کے لیے استعمال کر کے آپ کی ختم نبوت پر مہر تصدیق لگا دی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اب قیامت تو آ سکتی ہے، دنیا میں نیا نبی آ سکتا نہیں ہے، دنیا میں نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ میرے آقا کریم کی 100 سے زیادہ، سینکڑوں کی تعداد میں احادیث مبارکہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے، جن میں بار بار یہ الفاظ ہے لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انا وسا کہاتین، دو انگلیوں کو ملایا، انا میں، وسا اور قیامت کہاتین، جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ہم ایسے جڑے ہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے، میرے آقا کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ دوستو اس کی اہمیت کیا ہے؟ جس طرح آقا کریم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح میرے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ جس طرح نبی نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، آپ کو آخری نبی نہ ماننے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ لا نبی آبادی، سن لو میرے بعد نبی آنے والا نہیں، وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں گے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ سنو دوستان گرامی، میرے آقا رسالت مآب تاجدار کونین ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس پہ پہرے دیے ہیں۔ وہ لشکر جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ملک یمامہ کو تیار کیا تھا، مسلمہ کذاب بیٹھا تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا۔ حضور نے لشکر تیار کیا، لشکر ابھی نکلا ہی تھا مدینے سے کہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دنیا سے وصال فرما گئے، ظاہری پردہ فرما گئے۔ لشکر والوں نے نماز جنازہ میں شمولیت کی، آقا کریم کی تجہیز و تکفین اور زیارت کرتے رہے۔ آقا کریم پر جو درود و سلام کی صورت میں جنازہ پڑھی گئی، وہ جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس لشکر کو روک لیں، ابھی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے اس لشکر کی۔ آپ نے فرمایا میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جو میرے آقا نے خود ختم نبوت کے لیے تیار کیا ہو۔ وہ لشکر یمامہ گیا، اس کے پیچھے ایک اور لشکر بھیجا، اس کے پیچھے تیسرا لشکر حضرت خالد بن ولید کی میت میں گیا۔ 40,000 منکرین ختم نبوت کی گردنیں قلم کی گئی۔
1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. قذاب مسلمہ قذاب مارا گیا, واصل جہنم ہوا. میرے آقا کریم کی ختم نبوت کے محافظین کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. لشکر واپس پہنچا, حال احوال ہوا تو بتایا گیا 40,000 کافر مرتد مارے گئے اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. اے حضرت ابو بکر صدیق, نبی کریم علیہ السلام نے کل مدنی دور کے اندر 259 صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوئے ہیں. آپ نے ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام کو شہید کروا دیا. فرمائیے ختم نبوت کی جنگ تھی, یہ ناموس رسالت کی جنگ تھی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمام صحابہ کرام کی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے گا, خدا کی قسم ہے میں ایک ایک صحابی مصطفیٰ کا نوکر قربان کر دیتا. لیکن ختم نبوت کا پرچم لہراتا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر. یہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہے. لوگوں, صرف آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نعتیں ہی پڑھتے رہیں. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے سروں پہ رومال باندھ کر فقیر بنے پھرتے رہیں. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر پہ جھنڈے لگا لیں اور اپنا نام نبی کے عاشقوں میں لکھا لیں. آقا کی محبت کے لیے مرنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے. عزت مصطفیٰ کے لیے کائنات قربان کرنے کا جذبہ رکھنا پڑتا ہے. ہاں, وہ نوجوان مسلمہ قذاب کے محل میں کھڑا تھا, 17 سال اس کی عمر تھی. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کہتا تھا اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دے اور میرا کلمہ پڑھ لے, تو نوجوان کہتا تھا میں ختم نبوت پہ پہرا دوں گا, میں جان دے دوں گا. اس نے کہا تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, 17 سال تیری عمر ہے, ابھی میں نے ظلم کی تلوار چلائی تو تو چلا اٹھے گا, چیخ اٹھے گا. فرمایا آج اپنا ظلم آزما لے اور آزما لے کہ تیرا ظلم بڑا ہے یا عشق مصطفیٰ بڑا ہے. اور یار سبحان اللہ کیوں نہ آتے. اس نے کہا میں سوکھی موت نہیں دوں گا. فرمایا کر جو کرنا ہے, ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائیں, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. اس نے آرڈر دیا نوجوان کے ہاتھ کاٹ دو. نوجوان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے, ہاتھ کٹوائے کھڑا تھا. لیکن میں صدقے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا, کونیوں کو کاٹ دو. نوجوان کی کونیاں کٹ چکی تھی لیکن آقا کی ناموس کا نعرہ لگا رہا تھا, اس کے کندھے جدا کر دو. نوجوان کے کندھے کٹ گئے لیکن حضور کی محبت پہ پہرا دے رہا تھا. اس کے پاؤں کاٹ ڈالو, اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالو, اس کی رانیں کاٹ ڈالو. نوجوان کے 6 حصے, بازوؤں کے 6 ٹکڑے ٹانگوں کے بکھرے پڑے تھے. ایک خون کا لوتھڑا محل میں تڑپتا تھا, اس سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے. لیکن تڑپتے لاشے سے آواز آ رہی تھی لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. مولا یہ ماجرا کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے, اے عشق یہ ماجرا کیا ہے. کٹ گیا, وہ ہاتھ پڑا ہے, وہ پاؤں پڑا ہے, وہ بازو پڑا ہے, وہ ٹانگ پڑی ہے, وہ دھڑ پڑا ہے, وہ سر پڑا ہے. یہ آقا کا نام لے رہا ہے. ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا لوگوں, ماڈل بنا لو, آئیڈیل بنا لو, نمونہ بنا لو. اگر کبھی ایسا وقت آ جائے ایک طرف تحفظ ختم نبوت ہو اور ایک طرف دنیا کا ظلم ہو, ایک طرف ناموس رسالت ہو, ایک طرف ظلم و جبر ہو, ایک طرف آقا کی عزت ہو اور ایک طرف زمانے کے فرعون ہو, کٹ جانا, جان دے دینا, ٹکڑے ہو جانا, خون کا آخری قطرہ بھی قربان کر دینا. لیکن دنیا والوں کو بتا دینا, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ہاتھ اٹھاؤ, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تاجدار ختم نبوت, ہاتھ اٹھاؤ, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت.
اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم، میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک شخص مرزا قادیان جس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، اہل اسلام کے دل چیر کے رکھ دیے، ہمارے سینے آج بھی تڑپ رہے ہیں کہ اس گستاخ اور بے ادب نے امت مسلمہ کی اساس پہ حملہ کیا ہے، ہمارے ایمان و اعتقادات کے عقیدے کی اصل بنیاد اور روح پر حملہ کیا ہے۔ لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، الحمدللہ اس بات ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں رب العزت کا کہ وہ تحریک ختم نبوت جو 1954 میں شروع ہوئی تھی، اللہ اکبر و کبیرہ، کتنے علماء کو جیلوں میں بند کیا گیا، کتنے 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، 20 سال تحریک ختم نبوت چلتی رہی۔ اللہ کریم نے 1974 میں یہ وہ دن دکھایا کہ جب پارلیمنٹ کے اندر، جب قومی اسمبلی کے اندر 3 دن مناظرہ ہوتا رہا، آقا کریم کی ختم نبوت پر دلائل قائم ہوتے رہے، اور بالآخر اسمبلی ممبران نے اس بات پر دستخط کر دیے کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور بالآخر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ کہتے ہوئے دستخط کیے تھے کہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ یہ آئین ہے تحفظ ختم نبوت، جس کے تحت مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے آئین پاکستان کے تحت اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے دوستو کہ اچانک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حادثاتی طور پہ کچھ آ جانا، ایک ہوتا ہے پری پلاننگ کے تحت کچھ ہوتا ہے، سازش کے تحت کچھ ہوتا ہے۔ یا یہ اچانک ہوا کہ مرزا قادیانی نے ختم نبوت پہ حملہ کر دیا، یا یہ اچانک ہوتا ہے کہ سلیمان رشدی میرے آقا نبی پاک کے خلاف کتاب لکھ دیتا ہے، یا یہ اچانک ہوتا ہے کہ سلیمان تاثیر آقا کریم کے لیے ہلکے الفاظ استعمال کرتا ہے، یا یہ اچانک ہوتا ہے آسیہ ملونہ بکواس کرتی ہے، یا یہ اچانک ہوتا ہے بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین میرے آقا کریم کے خلاف آرٹیکل لکھتی ہے، یا یہ اچانک ہوتا ہے امریکہ فلمیں بناتا ہے گستاخانہ، یا یہ اچانک ہوتا ہے برطانیہ خاکے بناتا ہے، یا یہ اچانک ہو جاتا ہے ہالینڈ خاکے بناتا ہے، یا یہ اچانک ہوتا ہے کہ فرانس کے کتے ہر 6 ماہ بعد میرے آقا نبی پاک کی احانت کرتے ہیں، ہمارے جذبوں سے کھیلتے ہیں، ہماری عقیدتوں سے کھیلتے ہیں، ہمارے سینوں کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں ہم خون کے آنسو روتے ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے، یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ دنیا اسلام کے مسلمان حکمران ان کی غیرتیں سو گئی ہیں کہ ایک کے اندر بھی زبان نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے تو بیان دیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو چلتے اور مرتے کڑتے ہیں، لیکن حضور کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ عالم اسلام کے حکمران خاموش بیٹھے ہوتے ہیں جب نبی کا ایک نوکر فرانس کے اندر جا کر گستاخ کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے تو اس کی تو مذمت کی جاتی ہے، غیرتیں ختم ہو چکی ہیں، دین داری ختم ہو چکی ہے، دینی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ دوستو کیا یہ سب کچھ اچانک نہیں؟ دنیا کی تمام غیر مسلم اسلام دشمن طاقتیں ایک سازش کے تحت، پری پلاننگ کے تحت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں ڈالر اور پاؤنڈ لٹا رہے ہیں، کس کے لیے؟ کہ نبی پاک کی عزت، حضور کی ناموس کے ساتھ نعوذ باللہ سازشی طور پر یہ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے سینوں سے نبی کا عشق نکالا جائے، ہمیں حضور کے در سے دور کر دیا جائے۔ کیوں آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان بسے، مسلمان آباد ہو، وہ ہمارے وجود سے متنفر ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو برما میں کون کٹ رہا ہے، کشمیر میں کس کا خون کیا جا رہا ہے، ارے افغانستان میں کس کو لوٹا جا رہا ہے، عراق میں کس کو ذبح کیا جا رہا ہے، ارے فلسطین میں کس کی ماں بہنوں کی عزتوں کو تار کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں انہوں نے ظلم کیا ہے، ہمیں مارنے کی کوشش کی ہے، مسلمان پھر بھی زندہ ہے۔ یہ مرتا کیوں نہیں؟ ان کو بتایا گیا یہ نہیں مرے گا جب تک سینوں میں اس کے رسول زندہ ہے۔ ہماری جان شان کی خاطر، آقا تیری شان، ہماری جان عشق رسول ہے، ناموس رسالت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ انہوں نے کہا پھر آؤ ان کے سینوں سے نبی کا عشق نکالو۔ علامہ ڈاکٹر اقبال یوں ہی حکیم الامت نہیں تھے، انہوں نے بتایا تمہارے ساتھ خلاف سازش کیا ہو رہی ہے۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، ان کے سینوں سے نبی کا عشق چھینو۔ یہ خاکے بنانے لگے، یہ فلمیں بنانے لگے، یہ گستاخیاں کرنے لگے،
لگے، لیکن بھول ہے یہودیوں، نصرانیوں، اسلام دشمنوں، تمہاری بھول ہے کہ ہم آقا سے دور ہو جائیں گے۔ ہم بھوکا رہنا تو جانتے ہیں، ہم مکانوں کے بغیر تو رہنا جانتے ہیں، ہم کاروباروں کے بغیر جینا جانتے ہیں، ہم اولادوں کے بغیر جینا جانتے ہیں، ہم رشتہ داریوں کے بغیر جینا جانتے ہیں، ہم خوراک کے بغیر بھی جینا جانتے ہیں، ہم سانسوں کے بغیر بھی جی لیں گے۔ عشق رسول کے بغیر جینا ہمیں ہماری ماں نے نہیں سکھایا ہے۔ ہاں ہماری زبان سے گویائی تو جا سکتی ہے، کانوں کی سماعتیں تو چھینی جا سکتی ہیں، آنکھوں کا نور تو لیا جا سکتا ہے، ہمارے بدن سے روح کھینچی جا سکتی ہے، ان سینوں سے آقا کی محبت کو نہیں چھینا جا سکتا۔ ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے ایمان کی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں ہم کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کفر کے ایوانوں کو، جب تک تمہاری ماں کی گندی کوکھ میں گستاخ جنم لیتے رہیں گے، تب تک ہماری ماں کی پاک گودوں میں ملک ممتاز حسین قادری پیدا